السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 56 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر نتاشا جیسے ہی گھر آتی ہے ہاسپٹل سے تو اپنے بابا کے لیے سوپ بناتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو میرے ہاتھ کا سوپ بہت پسند ہے۔ اتنی دیر میں ان کی میڈ کہتی ہے کہ آپ ابھی تھکی ہوئی آئی ہیں، میں بنا دوں گی، لیکن نتاشا اسے منع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ بنا رہی ہوتی ہے کہ فون آتا ہے ہاسپٹل سے اور کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ نتاشا فوراً ہاسپٹل جاتی ہے۔ دوسری طرف عزت بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ بس نتاشا کے ابو جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ عزت کہتا ہے کہ ہاں میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں، کیونکہ ساری فائلز وغیرہ سب کچھ تو نتاشا کو ہی پتا ہے، ہمارے بزنس کا بھی بہت لاس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر امبر آتی ہے عزت کا دل لبھانے کے لیے، اس کی پسندیدہ ڈریس پہن کے، اور ساتھ ہی اسے ایک فائل دیتی ہے تاکہ اس کا دھیان اس پر آئے، لیکن عزت بالکل بھی امبر پہ دھیان نہیں دیتا اور فائل چیک کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اسے فون آ جاتا ہے اور وہ اسے فائل دے دیتا ہے واپس۔ یہاں پر پھر سے اریبہ ہنگامہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں ایک کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں کمرہ شفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ریحان اسے بہت سمجھاتا ہے کہ اتنی دیر میں نور بھی آ جاتی ہے۔ وہ ایسے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما تو کہیں نہیں چلی جائیں گی نا میں چھوڑ کے۔ ریحان کہتا ہے کہ نہیں کہیں نہیں جائیں گے، آپ باہر جائیں۔ ساتھ ہی پھر سے وہ اریبہ کی منت کرتا ہے کہ نور کے لیے ہی رک جاؤ، ایسے کیا ہو گیا ہے، تم تو بہت زیادہ ضدی ہو گئی ہو۔ یہاں پر ماریہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے اپنی ساس کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جب وہ جوس بنوانے آتی ہے تو اتنی دیر میں بیبی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسی رہی رات۔ تو ماریہ کہتی ہے کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، آپ بہت بری ہیں۔ دوسری طرف عزت یہاں پر فہد کے اپنے آفس آنے سے کہتا ہے کہ آج تو کوئی ضروری میٹنگ نہیں تھی، تم کیوں آ گئے ہو؟ فہد کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں، میں تمہیں صرف یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں ماریہ کا بہت دور کا رشتہ دار ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا ہے۔ عزت جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے دل میں ماریہ کی بات آ جاتی ہے کہ کوئی پراپرٹی کا مسئلہ، لیکن فہد نے تو یہ بات ہی نہیں کی ہے۔ دوسری طرف امبر کو عزت کا رویہ یاد آتا ہے اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ میں کب تک عزت کے پیار کے لیے ترستی رہوں گی، کیا ساری زندگی میری ایسے ہی گزر جائے گی؟ وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہاسپٹل میں عزت اور انکسار بھی آ جاتا ہے، تب بھی ڈاکٹر آ کے بتاتے ہیں کہ اب آپ کے فادر نہیں رہے ہیں۔ یہ بات سن کر نتاشا بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو اپنے باپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، وہ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ عزت بھی جب یہ باتیں سنتا ہے تو اسے بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ یہاں پر جیسے ہی ریحان کی امی کی دوائی ختم ہوتی ہے تو وہ اریبہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی۔ اریبہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں ہے، تمہیں خود خیال رکھنا چاہیے۔ سب لوگ آتے ہیں نتاشا کو تسلی دینے کے لیے اور عورتیں آ کر کہتی ہے کہ یہی اللہ کو منظور تھا، تمہیں ہمت رکھنی چاہیے۔ جب عزت گھر آتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ نتاشا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، جب سے مجھ سے دیکھ کر آیا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ ماں باپ ہوتے ہی ایسے ہیں، ظاہری بات ہے تھوڑا سا اسے صدمہ تو ہوگا نا۔ یہاں پر نتاشا بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے، وہ انکسار کو کہتی ہے سب کچھ بیبی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر نہ وہ ہمارے گھر میں آتی تو نہ یہ سب کچھ ہوتا، اور اگر کچھ کہنا ہی تھا تو مجھے اکیلے میں کہہ دیتی نا۔ انکسار کو بھی بہت زیادہ دلی دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تم سے معافی مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں جب وہ گھر پہنچتا ہے تو بیبی پھر سے شروع ہو جاتی ہے کہ آئے گئے اس سے مل کر انکسار کہتا ہے کہ تم نے ساری لیمٹس کراس کر دیا، اب میں تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گا، نہ ہی میرے بچے رہیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ تمہیں تو انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ذرا تمہیں خیال نہیں آیا۔ بیبی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بچے لے کے جاتا ہے، روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن انکسار نہیں رکتا۔ بعد میں ماریہ کو کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا تماشا دیکھ رہی ہو، چلو اندر جاؤ۔ ماریہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تماشے دیکھنے کے، یہ سب کچھ صرف آپ کا کیا ہی آپ کے آگے آ رہا ہے، کاش آپ نے دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہوتی۔ یہاں پر عفت جیسے ہی نور کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں اریبہ کہیں باہر جاتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کہاں پہ جا رہی ہو۔ اریبہ کو اس بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ خالہ امی میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ مجھے پیچھے سے نہ روکا کرے۔ وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ بات بیبی گھر آ کر سب کو بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ بچے لے گیا ہے تو عزت کہتا ہے کہ تمہاری زبان کی وجہ سے ہی لے کے گیا۔ بیبی کہہ رہی ہے کہ دیکھا امی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تبھی عزت کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا، تم جانو اور تمہارے کام جانے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تم سے چپ نہیں رہا جاتا، ویسے بھی تم بہت زیادہ زبان چلانے لگی ہو، ہر وقت مقابلے کرتی رہتی ہو۔ یہاں پر اریبہ فہد سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ
میرا تو بالکل بھی احساس نہیں ہے، ریحان کو میں نے سوچا تھا وہ مجھے منائے گا لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ تبھی فہد اسے اور بھڑکاتا اور کہتا ہے کہ تم تو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ رہ رہی ہو، میں تو اس دن کے انتظار میں جب تم اس سے خلا لے کے میرے پاس آ جاؤ گی۔ یہاں پر نتاشا بھی بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف انکسار فون کرتا ہے نتاشا کو اور اسے بتا دیتا ہے کہ میں بچوں کو لے کے ہوٹل میں آ گیا ہوں، اب میں اس عورت کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ نتاشا کو جب یہ بات پتہ لگتی تو وہ حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ تمہیں بچوں کو اپنی ماں سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر بیبی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، سب رشتہ داروں کو فون کرتی ہے لیکن انکسار کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔